الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم ایک بار پھر اس بابرکت مجلس میں شامل ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کی یاد میں مصروف رہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فضل نہ فرمائے تو یقیناً ہم اپنی محنت سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری محنت ہونا بھی ضروری ہے اور اللہ کا فضل شامل ہونا بھی ضروری ہے، ہماری طرف سے طلب ہونا بھی ضروری ہے اور اللہ کا رحمت ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم خالی اس بات پہ بیٹھے رہیں کہ اللہ چاہیں گے تو میں آؤں گا، تو اللہ کی چاہت تو لازماً ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی محنت ہونی چاہیے، ہماری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی طلب دکھانی چاہیے۔ اور اگر ہم صرف یہ کرتے رہیں کہ بس میں تو بہت محنتی ہوں، میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا، اور بس اپنی ہی محنت کی بنیاد پر، اپنی ہی محنت کے بل بوتے پر میں ہر چیز اچیو کر سکتا ہوں، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ خالی ہماری محنت سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہونا ضروری ہے، اور جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے اور کسی چیز کو کرنے کی توفیق ملنا شروع ہو جائے تو اس کو پریزرو کرنا، اس میں کنسسٹنسی پیدا کرنا، اس میں کنٹینیویشن لانا، اس میں استقامت حاصل کرنا، اس میں دوام پانا، یہ شکر کے ذریعے۔ جتنا ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ اتنا ہی اس نعمت کو ہمیں مزید عطا فرمائیں گے۔ اور شکر صرف لفظوں سے نہیں ہے، شکر صرف الفاظ کے ذریعے نہیں ہے، شکر صرف شکر الحمدللہ کہہ دینے پہ نہیں ہے، شکر دونوں طریقے سے کرنا ضروری ہے، الفاظ کے ذریعے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی۔ لفظاً تو اس طرح شکر ادا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ شکریہ کلمات کہے، اللہ کا شکر کہے، الحمدللہ کہے، اور عملاً شکر اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ کی معصیت کو ترک کرے، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام چھوڑ دے۔ اگر ہمارا کوئی گھر میں کام کرنے والا ہو اور وہ ہر وقت ہمیں یہ شکریہ کہتا رہے کہ آپ کا بڑا احسان کہ آپ نے مجھے گھر میں نوکر رکھا، آپ نے مجھے نوکری پہ لگا لیا، آپ نے جو ہے مجھے چھت دے دی، آپ کی وجہ سے میں جو ہے اس سڑک سے ادھر آیا، آپ کی وجہ سے جو ہے میری زندگی میں آسانی آ گئی، آسائش آ گئی، ہر وقت آپ کو جو ہے وہ شکریہ شکریہ کہتا رہے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ بندہ تو روز جو ہے آپ کے گھر سے چوری بھی کرتا تھا، تو کیا اس کا شکریہ کہنا آپ کو پسند آئے گا؟ کیا اس کا بار بار آپ کا احسان کو اکنالج کرنا آپ کو دل کو نرم کرے گا؟ بلکہ اس پہ تو آپ کو مزید غصہ آئے گا کہ ایک طرف یہ میرا اتنا شکر گزار بھی بن رہا ہے، اور دوسری طرف وہ چیز جو میں جس نقصان پہنچاتی ہے وہی کر رہی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو جان لیجئے کہ آپ کو بطور مالک تو شاید کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ آپ کا ملازم آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو فوراً معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اور وہ نقصان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا بلکہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر شکر کرنا ہے تو شکر لفظاً بھی کریں، عملاً بھی کریں۔ یہ شکر کی صحیح
حق ادائی ہے۔ اس طرح شکر کریں گے تو پھر جو اللہ کا وعدہ ہے الا ان شکرتم لازیدنکم، وہ پورا ہوگا۔ ہم کچھ دنوں سے اللہ تک پہنچنے کے لیے جو مختلف راستے ہیں، جو اس تک پہنچنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ایفرٹس درکار ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ پھر بیچ میں جو ہے وہ ایک موقع کی مناسبت سے بات کرنا زیادہ مناسب سمجھا، تو ربیع الاول کی خاص طور پہ 12 ربیع الاول تھی، تو اس دن ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بارے میں کچھ بات کر لی، اس کا تذکرہ کر لیا۔ لیکن واپس اسی ڈسکشن کی طرف جو ہم پہلے کر رہے تھے جاتے ہیں، تو ایک ٹرم جو بار بار آ رہی تھی کہ اللہ کی راہ میں چلنا۔ اب یہ جو اللہ کی راہ میں چلنا ہے، یہ جو ایک سفر ہے جو کہ صراط مستقیم پہ چلنے کا سفر ہے، یہ فزیکل سفر بھی ہے اور ایک اسپریچول سفر بھی ہے، ایک جسمانی سفر بھی ہے اور ایک روحانی سفر بھی ہے۔ اور جو شخص اس سفر پہ، اس روحانی اور جسمانی سفر پہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو سالک کہا جاتا ہے۔ ہم اکثر یہ لفظ اپنی بات چیت میں استعمال کرتے رہتے ہیں کہ سالک سالک، تو سالک جو ہے یہ وہ شخص ہے جو کہ اس راہ پہ چل رہا ہو جو کہ اللہ تک لے کے جاتی ہے۔ اور سلوک جو ہے وہ، یا بلکہ یوں سمجھیے کہ سلوک کے مدارج جو ہیں، یعنی کہ سلوک کے جو درجات ہیں، وہ سالک کے لیے راہ سفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے جیسے ایک ایک درجہ پار ہوتا جاتا ہے، سالک کو یہ سمجھ میں آتی جاتی ہے کہ میرا منزل جو ہے قریب آتی جا رہی ہے۔ اپنے آسان سے اور مزید آسان طریقے سے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے کوئی میپ رکھا ہوا ہے اپنے سامنے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانے میں، اور اس پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانے میں بیچ میں ڈیفرنٹ وے پوائنٹس ہیں، جیسے جیسے وہ وے پوائنٹ آتا جائے گا آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی کہ اے میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں کیونکہ میں نے میپ پہ دیکھا تھا کہ یہ جگہ آئے گی، یہ جگہ آ گئی۔ اور دوسرا آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میری منزل مزید قریب ہو گئی ہے کیونکہ یہ والی جو جگہ تھی یہ میری منزل کے قریب تھی۔ تو یہ جو سلوک کے مدارج ہیں، یعنی کہ اس کو دوبارہ مختلف مشکل زبان میں کہتا ہوں، یہ سلوک کے جو مدارج ہیں یہ سالک کے لیے راہ سفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسافر اس سے سفر کرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری منزل مقصود کیا ہے، سفر کی انتہا کیا ہے، میں نے کہاں تک پہنچنا ہے اور میرے اس سفر سے مجھے کیا ملنا ہے۔ جب یہ باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں تو پھر ایک آبجیکٹو مل جاتا ہے، ایک گولز نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے اس راہ میں آنے والے یا اس سفر میں آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم بس چل پڑیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ منزل کیا ہے، ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، اس سفر کا مقصد کیا ہے، تو بہت جلد سفر میں آنے والی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی بہت بڑی تکلیف لگنا شروع ہو جائے گی۔ اور ہم میں سے اکثر ساتھی جب اس سفر پہ چلنا شروع ہوتے ہیں، سلوک طے کرنا شروع کرتے ہی ہیں، تو اس میں ہمیں یہ نہیں آئیڈیا ہوتا کہ یہ جو ہم مراقبہ کر رہے ہیں، یا یہ جو ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ جو روز کے معمولات کر رہے ہیں، ان سے ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں لے کے کہاں جا رہے ہیں، یہ ان کا مقصد کیا ہے۔ اور اسی لا علمی کی وجہ سے ہم گھبرا جاتے ہیں، ڈی فوکسڈ ہو جاتے ہیں، بلکہ آف دا ٹریک بھی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ سمجھ میں ہو کہ اس کام کو کرنے سے مجھے ملے گا کیا، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کے بعد آگے کی منزل کیا ہے، کہاں تک میں نے پہنچنا ہے، تو پھر یہ جو گھبراہٹ اور مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ جو سفر جو ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم سلوک کہتے ہیں، یا ایک اسپریچول ڈیولپمنٹ کا سفر ہم کہتے ہیں، روحانی اپنی روحانی اصلاح کا سفر جو ہم جیسے کہتے ہیں، باطنی اصلاح کا سفر جیسے ہم کہتے ہیں، اس کی انتہا جو ہے وہ اللہ ذوالجلال
کا قرب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ وصل ہے، اور اس قرب کا جو مینیفیسٹیشن ہے، یعنی کہ یہ قرب کہ ہمیں محسوس کیسے ہوتا ہے کہ میں نے یہ پا لیا ہے، اس کا جو ظاہراً جو چیز نظر آتی ہے وہ ہماری نماز میں نظر آتی ہے، کہ نماز کا خشوع اور خضوع یہ ظاہر کرتا ہے، یہ آپ کو عطا کرتا ہے کہ اب میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اور جو اس کی انڈر لائن پاتھ وے ہے، جس کے اوپر یہ سب بیس ہے، وہ حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظنی عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں۔ لہٰذا یہ راہ اس یقین کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو میں اللہ کے ساتھ گمان رکھوں گا ویسا ہی میرے ساتھ معاملہ ہوگا۔ جب بندے کے دل میں ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، جب بندہ ڈی فوکسڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب بندہ یہ شک کرنے لگ جاتا ہے کہ کیا یہ کام صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، یا جس کے ذریعے وہ اس راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، جس کنیکشن کے تھرو وہ اس راہ پہ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جس سلسلے سے جڑ کر جس شیخ یا ان کے شیخ یا ان کے شیخ، یعنی کہ جس چین سے وہ جڑا ہوتا ہے، اس چین پہ اس کو شک آنا شروع ہو جاتا ہے، اس چین کی کسی کڑی پہ اس کو شک آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب معاملہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اس کی انڈر لائنگ بیس ہے وہ کیا ہے؟ انا عند ظنی عبدی بی، اچھا گمان۔ جہاں بدگمانی ہو گئی وہاں پہ معاملہ خراب ہو گیا، جہاں بدگمانی ہو گئی وہاں پہ اونچ نیچ پیدا ہو گئی۔ جب بندہ آگے بڑھتا ہے، اور میں نے کہا کہ اس کی انتہا وصل الہی ہے، قرب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قرب ہے، تو وہ قرب کہاں محسوس ہوتا ہے؟ وہ بندے کی نماز میں ظاہر ہوتا ہے، بغیر کسی انٹرفیئرنس یا ایکسٹرنل خیالات کے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز۔ یہ جو قربت الہی ہے، اس کے دو درجے ہیں، ایک درجہ نبوت کا ہے اور دوسرا درجہ ولایت کا ہے۔ یہ جو نبوت ہے یہ وہابی ہے۔ وہابی کیا ہوتا ہے؟ وہابی سے مراد کہ یہ گیون ہے نا، یہ الاٹڈ ہے، یہ بائی ڈیفالٹ، مطلب یہ آپ کو گفٹڈ ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چاہت سے کسی بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کا معاملہ بندے کی اپنی محنت، مجاہدے یا قابلیت یا ذہانت کے ساتھ نہیں۔ جن جن حضرات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی وہ سب اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ایک خاص کام کے لیے چن لیا تھا۔ یہ جو ولایت کا درجہ ہے یہ کسبی ہے۔ کسبی کسے کہتے ہیں؟ کسبی وہ درجہ ہوتا ہے جو کہ بندہ اپنی محنت سے، یہ ایکوائرڈ ہے، یعنی کہ اس کے لیے بندہ محنت کرتا ہے تو پھر اس کو ملتی ہے۔ یہ بندے کے ذاتی محنت پر موقوف ہے۔ جو بندہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ہمت کرے گا، جتنی محنت کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اتنا اس کو ولایت کا درجہ اعلیٰ سے اعلیٰ ملتا چلا جائے گا۔ ہاں، اس ولایت کے اندر بھی درجات ہیں، اس ولایت کے اندر بھی درجات ہیں، اور ہر درجے سے اگلے درجے میں جانے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہے۔ یعنی کہ وہ جو بات میں نے بالکل شروع میں کی کہ ایک تو ہماری طلب ہے اور دوسرا اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ کی توفیق تو شامل ہونا لازم ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ ولایت ہو سکتی ہے، نہ ہی ولایت کے اندر کے درجات مل سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو بندے کو بڑھاتی رہتی ہے وہ اس کی اپنی طلب بھی ہے۔ اب یہ جو ولایت کا پہلا درجہ ہے وہ ایمان ہے، چنانچہ جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ مومنین کے ولی ہیں، یعنی کہ دوست ہیں۔ اب اس کے بہت سے معنی، اور مفسرین نے اور علماء نے اس کی بہت
معنی نکالے، لیکن ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر مومن کے اندر اللہ رب العزت نے ولایت کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. اگر بندہ کوشش کرے تو وہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے اور ولایت کے درجات پر فائز ہو سکتا ہے. اب ایک اور بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی مناسبت کے حساب سے چیزوں کو بدلتے رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قربت کا وقت تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا وقت تھا، اس میں رحمت عام تھی، برکات عام تھی. اور جیسے جیسے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دور ہوتا جائے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کی میں موجودگی سے جتنا وقت آگے بڑھتا جائے گا، قرب قیامت کا وقت قریب آتا جائے گا، ویسے ویسے اس دنیا میں فتنے، آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی، برکت کم ہوتی چلی جائے گی. اللہ کی رحمت ویسے عام نہیں رہے گی جیسے ایک زمانے میں تھی. پچھلے وقتوں میں مجاہدے کرنا ایک عام بات تھی. زندگی کے عام معمولات میں بھی بہت مجاہدے تھے. کھانا بنانے کے لیے ہر شخص کو شکار الگ کرنا پڑتا تھا. شکار کو لا کے لکڑی، اس کو پکانے کے لیے لکڑی کاٹنی الگ پڑتی تھی. اس کو پانی لانے کے لیے میلوں کا سفر کر کے پانی لانا پڑتا تھا. اس کے مقابلے میں آج کل کی زندگی میں، بلکہ اب تو 2025 میں تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف فون پہ ہی بیٹھے بیٹھے ہر چیز آرڈر کر دو، ہر چیز ہی گھر پہنچ جاتی ہے. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ انتظار کرنا پڑے. اب تو کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ کون 10 منٹ میں ڈیلیور کر سکتا ہے تو کون 15 منٹ میں ڈیلیور کر سکتا ہے. تو سہولتیں، آسائشیں بڑھتی جا رہی ہیں. میں بھائی بیٹھے میں تو ان کو دیکھ کے یاد آ گیا کہ پہلے زمانے میں میلوں کا سفر کر کے جاتے تھے کوئی کسی استاد سے کتاب پڑھنے کے لیے. اب وہ ایپس بنا دیے کہ آپ جو ہے وہ بغیر اعراب کے بھی کوشش کریں، پھر ہر لفظ کو کلک کر کے چیک کریں کہ جو آپ نے اعراب پڑھا وہ صحیح تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو چیزیں آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو جس طرح ایک زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، بہت مجاہدے کرنے پڑتے تھے، کیونکہ اب دنیا میں رہتے ہوئے ہم بذات انسان کمزور ہو چکے ہیں. وہ محنت مجاہدوں کی ہمت نہیں رہی ہے، عام زندگی میں وہ محنت مجاہدے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے بھی آسان کر دیے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ کہ جہاں اللہ نے فتنے بڑھا دیے، وہاں اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے راستے بھی آسان کر دیے. کہ فتنے کم تھے تو زیادہ محنت کر تک میرے تک پہنچو. فتنے زیادہ ہو گئے تو اگر اب تم کم بھی محنت کرو گے تو تمہاری قدر و قیمت زیادہ ہو جائے گی. اس کو میرے شیخ کیوں سمجھاتے ہیں بات کو کہ اگر ایک زمانے میں، اگر کسی وقت میں کوئی چیز ایسی ہو جس کی سپلائی بہت کم ہو، تو وہ چیز بہت پریشس ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت مشکل سے وہ چیز ملتی ہے. تو فتنے کے دور میں جو نیکی پہ رہنے والے لوگ ہیں، چونکہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں، تو اگرچہ کہ وہ پچھلوں کے مقابلے میں بہت ہی ناقص ہوتے ہیں، لیکن ہوتے کیونکہ کم ہیں تو اس لیے اللہ کے ہاں ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں اس وقت ولایت کے جس مقام پر پہنچ گیا ہوں، اس مقام تک پہنچتے پہنچتے مجھے 40 سال لگے، لیکن اگر آج کوئی بندہ اس پیپل کے درخت کے نیچے میرے ساتھ 4 سال گزار دے تو میں اس کو وہ مقام تک پہنچا دوں جہاں تک میں سالہ سال کی محنت سے پہنچا. مشکات شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، تم ایک ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصوں پر عمل کرے اور ایک حصہ چھوڑ دے تب بھی وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی کہ اللہ کے ہاں مقبول شاید نہ ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور ایک زمانہ آنے والا ہے کہ اگر بندہ اس زمانے میں دین کے 10 حصوں میں سے ایک حصے پر بھی عمل کر لے تو 9 حصوں کو چھوڑ دے تب بھی وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. وہی بات جو میں نے سمجھائی کہ جب سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس وقت اس چیز کی
اگرچہ کوالٹی کم بھی ہو تو ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے۔ جتنی مشکلیں ہوتی ہیں اتنی ہی مشکلوں میں اگر بندہ محنت کرے تو وہ محنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ جس کی ایک اور مثال وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو آسانی کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے تو بہت اجر ہے، لیکن جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے یہ کام کرنا مشکل ہے لیکن پھر بھی وہ لگا ہوا ہے۔ مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اگرچہ کہ شروع میں ایک سالک بطور سالک یعنی کہ اس راہ میں اللہ کے وصل کو پانے کی راہ میں ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، کلیئرٹی نہیں آتی اور مشکلات آتی ہیں، شیطان دل میں جو ہے طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، مراقبہ کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے مجھے قرب الہی نصیب ہوگا اور اس کا اثر مجھے اپنی نماز میں نظر آئے گا اور اس میں مجھے بدگمانی سے بچنا ہے، اس خیال کے ساتھ ہم چلتے رہیں تو یہ چلنا ہمیں منزل تک پہنچا دے گا۔ اب وہ مجاہدے نہیں چاہیے جو ایک زمانے میں چاہیے ہوتے تھے، لیکن مجاہدہ پھر بھی کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی کیے بغیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے مل جائے۔ دیکھیں یہ تو ایک جس بندے نے ایمان پا لیا، جو ایمان کی حالت میں آ گیا، اس کے دل میں ایک ویسے ہی خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، مجھے اللہ کی محبت پانی ہے۔ یہ ایمان دل میں یہ بیج ڈال دیتا ہے کہ اب اللہ کی محبت آنی چاہیے ہے، اللہ کا قرب حاصل ہونا چاہیے ہے، لیکن اس چاہت کو حقیقت بنانے کے لیے محنت کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ چاہت ضرور ہوتی ہے لیکن اس چاہت کے لیے اس چاہت کو حقیقت بنانے کے لیے جو محنت درکار ہے وہ کرنے والے لوگ کم ہیں، اور یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اب کے دور میں اگر کم محنت بھی کریں گے تو جلد اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، لہٰذا محنت کرنے سے مت کترائیں، محنت کرنے سے نہ گھبرائیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب ایک اگلی بات سمجھیے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ابھی تک تو وہ لوگ تھے جو کہ خواہش رکھتے ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو محنت کرتے ہیں ان کی بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا سارا دارالمدار ان کی اپنی محنت کے اوپر ہوتا ہے، جتنی وہ محنت کریں گے اتنا وہ آگے بڑھیں گے، اور یہ بہت اچھا راستہ ہے چونکہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے ہم اس کو ضرور بالضرور ہدایت دیتے ہیں، ضرور بالضرور۔ تو محنت کرنا ہدایت بننے کا سبب بنتی ہے، ایک نہ ایک دن بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ محنت کرنا کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، اس میں مشقتیں ہوتی ہی ہوتی ہیں، اس میں بندے کو سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ اس کو اپنے گمان صاف رکھنے میں ہوتی ہے۔ شیطان آ کے کبھی جو ہے شیخ سے بدظن کر دیتا ہے تو کبھی جو ہے یہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ شاید یہ تو خلاف سنت کام ہے، کبھی آپ کو کہتا ہے کہ میں تو کہیں جا ہی نہیں رہا، میں تو ویسے کا ویسا ہی ہوں، کوئی نہ کوئی بدگمانی پیدا کرتا ہی رہتا ہے۔ اور شروع میں جس میں اکثر ساتھی اس وقت موجود ہیں وہ یہی شک آتا رہتا ہے کہ بھائی میں تو مراقبے میں بیٹھتا ہوں تو خیالات ہی آ جاتے ہیں، فوکس تو پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں پاتا ہوں، بس ایسے ہی ہے، کچھ کامیابی نہیں، کچھ خیر نہیں، وہ فیل ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو محنت جو کرتا رہتا ہے، جو لگا رہتا ہے، وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے، اور یہ جو محنت کرنے والا ساتھی ہوتا ہے اس کو تصوف کی اصطلاحات میں، تصوف کی ٹرمز میں اس کو سالک کہتے ہیں۔ یہ وہ حضرات ہوتے ہیں جو اللہ کے وصل کے لیے محنت اور مجاہدہ اور مشقت کرتے رہتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی منزل کو قریب ہوتے جاتے ہیں۔ پھر
جو دوسرے قسم کے مسافر ہیں اس راہ میں، وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت تو تھوڑی کرتے ہیں لیکن ان کی ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی ارادے سے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ان کو روحانی سفر میں رکاوٹ کم پیش آتی ہے اور یہ مختصر مدت میں راہ سلوک کے بڑے مدارج طے کر پاتے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں، تصوف کی ٹرمنالوجی میں ایسے لوگوں کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک سالک ہوتا ہے اور ایک مجذوب ہوتا ہے۔ سالک وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت کو فوکس رکھتا ہے، محنت کر کر کے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، طلب کا کنسسٹنٹ مظاہرہ کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جو طلب تو رکھتا ہے لیکن اس کی طلب کے ساتھ اللہ کی رحمت خاص شامل ہو جاتی ہے اور اللہ اس کو خود کھینچ کر منزل پہ پہنچا دیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک مینجمنٹ ٹرینی ہوتا ہے جس کو جو ہے وہ کمپنی کارپوریٹ جو ہے وہ اسپیشل مینجمنٹ ٹرینی کے طور پہ ہائر کرتی ہے، اور ایک عام ہائر ہوتا ہے۔ عام ہائر جو ہے وہ کیریئر لیڈر سے چل 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 کے کہیں مینجمنٹ میں پہنچتا ہے۔ یہ بندہ ہائر ہی مینجمنٹ ٹرینی ہوتا ہے، 4-5 مختلف ڈپارٹمنٹ میں 6 مہینے لگا کے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کے طور پر اسائن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک فاسٹ ٹریک ہوتا ہے اور ایک ریگولر ٹریک ہوتا ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فاسٹ ٹریک ہوتا ہے، ایک ریگولر ٹریک ہوتا ہے، سالک ہوتا ہے، مجذوب ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آئی؟ اسی بات کو ایک اور طریقے سے سمجھ لیجئے کہ سالک اللہ تعالیٰ کے عاشق اور محب کی مانند ہوتا ہے، جو اپنے معشوق کے وصل کے لیے بھاگ دوڑ تو کرتا ہے، جبکہ مجذوب اللہ کے معشوق اور محبوب کی مانند ہوتا ہے جس کو اس کا محب خود ہی اپنے ساتھ وصل کراتا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی ایک آیت میں کچھ یوں فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں چن کر اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور جو کوئی اس سے لگاؤ رکھتا ہے وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اگر انبیاء علیہ السلام کی مثال سے اس کو سمجھیں تو موسیٰ علیہ السلام سالک اور محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجذوب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مناجات کرنی تھی، ہم کلامی کرنی تھی، راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی، تو کوہ طور پر ان کو بلایا گیا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں اور وہاں آپ سے میری بات چیت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، ٹھیک ہے نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود کوہ طور پہ جانا پڑا، اور یہ سالک کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی طرف خود چل کے جاتا ہے۔ اس میں کوئی ان کی کمی نہیں ہے، یہ تو ایک سالک کی شان ہے کہ وہ اپنی عشق کے اظہار کے لیے اپنے محبوب کی طرف چل کے جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی تو باقاعدہ ایک قاصد بھیجا، سواری بھیجی، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا، اور اسی صورتحال کو یوں کچھ کیپچر کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ٹھیک ہے، کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو لے گیا، اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک طرف خود چل کے آنا پڑا، دوسری طرف پروٹوکول کے ساتھ بلایا گیا۔
اسی طرح ایک مقام پہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربی اشرح لی صدری، کہ اے اللہ میری خاطر میرا سینہ کھول دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ الم نشرح لک صدرک، کہ اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ کہ شرح صدر ایک طرف طلب کرنی پڑی اور دوسری طرف عطا کر کے ریمائنڈ کروایا گیا کہ دیکھیں آپ کو تو شرح صدر نصیب کی گئی۔ وجہ کیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان سالک کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجذوب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کی چاہت فرمائی تو کہا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور دوسری طرف ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا اور دوسری مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا۔ دیدار کی تمنا عاشق اور سالک کا کام ہوتا ہے، اور مجذوب کو بلا مطالبہ دیدار کرا دینا یہ پھر مجذوب کی شان ہوتی ہے۔ یہی چیز پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں نظر آتی ہے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمرے میں موجود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا رہے ہیں کہ علی آپ میرے بستر پہ آرام کریں، آج رات یہاں ہی گزاریں، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ کل ان کے حوالے کر کے آپ مدینہ شریف تشریف لے آئیں۔ دوسری جانب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے اور میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم بقدم اپنے ساتھ رکھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ آ جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت مجذوب کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت سالک کی۔ مجذوب وہ کہ اس کو ساتھ لے آتے ہیں، اور سالک وہ جن کو راستہ بتا دیتے ہیں۔ سمجھ میں؟ سالک کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا لاڈلا ہے، تو سالک جو ہے وہ بڑا لاڈلا ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاڈلا ہوتا ہے۔ اب صحابہ اکرام کی مثال میں ایک اور مثال دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں ایک دفعہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پہ ان سے ناراض ہو گئے، اور وہ ناراضگی میں مسجد سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میری بات شاید مناسب نہیں تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی نہیں لگی، میں جا کے ان سے معافی مانگ لیتا ہوں، ان کو منا لیتا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو آواز دی کہ عمر بات سن لیجئے، کلیریفیکیشن کرنے کی کوشش کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر سے نہیں آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح واپس مسجد آنا پڑا۔ جب وہ مسجد میں آ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا تو وہ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں۔ بہرحال وہ آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی احساس ہوا کہ مجھے بات سن لینی چاہیے تھی، اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کے بھی دل میں ندامت ہوئی تو وہ واپس مسجد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کا پوری اطلاع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونا شروع ہو گیا، یعنی کہ آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز چینج ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور دونوں گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کیا کہ میں نے ہی ظلم کیا تھا، میں نے ہی ظلم کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم لوگوں نے اس وقت کہا تھا جھوٹا ہے، اور ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ سچ کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مال اور جان سے میری خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ کیا تم میرے لیے میرے دوست کو چھوڑ دو گے یا نہیں؟ کیا تم میرے لیے میرے دوست کو چھوڑ دو گے یا نہیں؟ تو اس کے بعد
ابو بکر صدیق نے کسی کے ساتھ دوبارہ جھگڑا نہیں کیا. لیکن اگر آپ واقعے کے اوپر غور کریں تو شاید غلطی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اس پرٹیکولر انسٹنس میں، جو کہ ان کے اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عنہ کے اوپر ہوا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا کہ ابو بکر صدیق کو جو مقام حاصل ہے اس کے برعکس ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، تو کئی مرتبہ اس کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اسے صرف نظر بھی کر دیا جاتا ہے. اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتے. اب ہر سالک کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ میں سلوک کو جلدی طے کر لوں. ہر سالک چاہتا ہے کہ میں یہ جو مہینوں اور سالوں کی محنت ہے اس کو گھنٹوں میں طے کر لوں. پھر وہی بات کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں اب چیزیں انسٹنٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے وہ ہماری فطرت کا حصہ بنتا جا رہی ہے. سو مچ سو کہ اب ہم 1.5 گھنٹے کا بیان سننا ایک عذاب لگتا ہے. وہی چیز آپ شارٹس میں لگا دیں تو ہر بندہ شارٹس میں آرام سے سن لیتا ہے. ٹھیک ہے، شارٹس چلتے ہیں، پورا بیان سننا مشکل ہے. تو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک ہماری اندر آتی جا رہی ہے. تو سالک کوئی دنیا سے باہر تو نہیں رہتے، وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جلد از جلد ترقی کر لیں اور اپنی منزل تک پہنچ جائیں، اللہ کا وصل پا لیں. اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا کیا پتہ کب ہے کب نہیں ہے. اپنی موت سے پہلے بندہ اگر سلوک کے مراحل طے کر لے تو یہ بہت سعادت کی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر سالک مجذوب بن سکتا ہے؟ کیا ہر سالک جو ہے وہ اسی طرح فاسٹ ٹریک ہو سکتا ہے جس طرح ایک مجذوب ہوتا ہے؟ کیا کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا بن سکتا ہے؟ تو ہمارے مشائخ نے اس میں بھی آسانی پیدا کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر کسی بندے کے اندر 2 صفات آ جائیں، 2 کام وہ کرنا شروع کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور مجذوب بن سکتا ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کا محبوب اور مجذوب بنا سکتی ہیں. جی، تو وہ 2 چیزیں کیا ہیں جن سے بندہ سالک سے مجذوب بن سکتا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سنت کی کامل اتباع کرنا. جتنی زندگی کے اندر سنت شامل ہوگی، جتنی ظاہر اور باطن میں سنت نظر آئے گی، جتنا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، اتنا بندہ جلد اللہ کا وصل پائے گا. اور دوسری چیز جس سے بندہ بہت جلد اللہ کا قرب پا لیتا ہے وہ ہے اہل اللہ کی خدمت اور صحبت. جب بندہ خدمت میں آ جاتا ہے، جو بندہ خدمت میں لگ جاتا ہے، اور خدمت میں آنے سے بائی ڈیفالٹ صحبت ملتی ہی ملتی ہے. جب بندہ خدمت میں آ جاتا ہے تو وہ اس کے شیخ کے ساتھ کامل محبت اور شیخ کی کامل خدمت اور شیخ کی کامل عقیدت، یہ صفات اس کو سالک سے مجذوب بنا دیتی. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس میں کیا خدمت سے مراد کیا ہے؟ کامل خدمت، کامل عقیدت اور کامل محبت، یہ جو 3 اتنے موٹے میں نے الفاظ استعمال کیے، ان کا پریکٹیکلی مطلب کیا ہے؟ یہ پھر انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو سالک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس راہ کو جلد طے کرنے کے لیے، خیر و عافیت کے ساتھ طے کرنے کے لیے مجذوب بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.